آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے کمال کو ان کی عظمت کو بیان کیا۔ دراصل شاگردوں کا کمال استاد ہی کا کمال ہوتا ہے، تو یہ شاگردوں کا کمال اللہ تعالیٰ نے بطور نبوت اور رسالت کی دلیل کے بیان کیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو عہد نامہ لکھا گیا اس میں انہوں نے صفت رسالت کو ہٹوایا۔ اللہ رب العزت نے ارسل رسولہ بالہدیٰ میں صفت رسالت کا ذکر کر کے اس کتاب میں لکھوا دیا جو کتاب کبھی بھی ختم نہیں۔ پھر شاگردوں کے کمال کو اللہ رب العزت نے بیان کیا۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ والذین معہ، وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 3 سال آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے وہ صحابی ہے، جو تھوڑی دیر صحبت میں رہے وہ صحابی نہیں۔ یہ کہاں سے تعریف کر لیا آپ نے؟ والذین معہ میں معیت مراد ہے، معیت تھوڑی ہو یا زیادہ، تھوڑی دیر ساتھ رہیں یا زیادہ رہیں، سارے اس میں شامل ہو گئے، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ تو جتنے بھی صحابی ہیں، چاہے تھوڑی دیر آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے یا زیادہ دیر رہے، صحابی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے پہلی صفت بیان کی ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں، اور دوسری صفت رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس آدمی نے نفرت کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے، تحقیق اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھیے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں مطلب یہ ہوگا کہ جن پر اللہ نرم ہے ان پر یہ صحابہ بھی نرم ہے، جن پر اللہ گرم ہے ان پر صحابہ بھی گرم ہے۔ اور انسان کے اندر 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک قوت شہویہ ہوتی ہے، ایک قوت غضبیہ ہوتی ہے۔ قوت شہویہ کو رحمت الہی کے تابع کر دو، اور قوت غضبیہ کو غضب خداوندی کے تابع کر دو۔ مطلب ہے کہ آپ کی نرمی وہاں ہو جہاں اللہ نرمی کا حکم کرے، اور آپ کی سختی اور غصہ وہاں ہو جہاں اللہ تعالیٰ حکم کریں کہ یہاں نرمی نہیں، سختی کی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نرمی وہاں تھی جہاں اللہ کا حکم تھا، اور سختی وہاں تھی جہاں سختی کا حکم تھا۔ بلکہ صوفیہ نے تو جب بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام صفات جلال اشداء علی الکفار اور صفات جمال رحماء بینہم دونوں کے جامع تھے۔ ان میں صفات جلال بھی تھیں اور صفات جمال، دونوں صفات کے وہ جامع تھے۔ یہ مطلب ہے تراہم رکعا سجدا۔ آگے اب اللہ رب العزت صحابہ کرام کے اعمال کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے اخلاص کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے اعمال کو بیان کر رہے ہیں۔ اے مخاطب دیکھ، کبھی سجدے میں ہیں کبھی رکوع میں ہیں۔ سجدے کا ذکر اس لیے کیا کہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے جو بندہ ہوتا ہے وہ ساجد، وہ سجدے کی حالت میں، یہ سب سے زیادہ قرب ہوتا ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ۔ تو بیان کیا کہ یہ کبھی سجدے میں نظر آئیں گے اللہ کے قرب، کبھی آپ کو رکوع میں نظر آئیں گے۔ ان کے اعمال تو یہ ہیں، اور اخلاص یہ ہے کہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے دنیاوی، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے تو جب بات کی، وہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ رضوانہ کا مطلب ہے کہ یہ ہر وقت اسی بات میں لگے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہو، ہر وقت اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت کے راضی کرنے میں لگے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، اشداء علی الکفار کافروں کے لیے سخت ہے۔ کافروں کا سردار کون ہے؟ شیطان، اور شیطان کا بھائی کون ہے؟ نفس۔
کیونکہ شیطان جب وسوسے ڈالے گا نفس قبول کرے گا تو پھر گناہ ہوں گے نا، نفس قبول کرے گناہ ہوگا، نہیں قبول کرے تو پھر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ تو جب یہ کافروں کے لیے سخت ہیں تو کافروں کے سردار شیطان کے لیے کتنے سخت ہوں گے؟ اس لیے شیطان کو ان کے ہاں کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے شیطان ان کا راستہ ان کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب شیطان ان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ کتنے مخلص، کتنے ایمان والے، کتنے بڑے تقوی والے لوگ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اگر آپ نے ان کی علامت دیکھنی ہے تو ان کے چہروں کو دیکھو، یہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ چہروں سے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی یہ خصوصیت تھی کہ صحابی جس مجلس میں جہاں بھی بیٹھے ہوتے تھے پہچانے جاتے تھے کہ صحابی رسول۔ تو یہ جو چہرے، یہ جو سجدے کے آثار کا ذکر کیا، سجدے کے آثار سے مراد کیا؟ سجدے کے آثار سے مراد تہجد کے وقت میں جو ان کے چہرے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے تجلیات پڑتی تھیں، وہ تجلیات مراد، وہ تجلیات، وہ انوارات، وہ برکات جو ان کے چہرے پہ تھیں وہ نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ مقولہ ہے عربی کا کہ برتن میں جو ہوتا ہے برتن سے وہی ٹپکتا ہے، کلو اناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی نکلے گا جو برتن میں ہو، تو جو دل میں ہے چہرے پہ وہی ہوگا، جو باطن میں ہے ظاہر وہی ہوگا۔ تو باطن میں چونکہ اللہ کی محبت، تقوی، للہیت، خشیت باری تعالیٰ تھی تو ان کے چہرے سے بھی وہی چیزیں نمایاں تھیں۔ یہ وہ نشان مراد نہیں جو کالے سے سجدہ کر کر کے پڑ جاتے ہیں، وہ مراد نہیں، یہ ایک خاص قسم کی انوارات تھے جو ان کے پیشانی پہ ٹپکتے تھے اللہ کی محبت میں، تو یہ وہ مراد ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ صحابہ کرام کی صفت تو تورات میں بھی بیان ہوئی، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تورات میں بیان ہوئی ہے سجدے کے آثار والی۔ اچھا، تورات میں انجیل میں تعریف ہوئی، تبدیلی ہوئی، آیات تبدیل کر دی گئی، لیکن جتنی بھی تورات اور انجیل میں تعریف ہوئی ہے آیات کو تبدیل کیا گیا، احکامات کو تبدیل کیا گیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے جو صحابہ کرام کی صفات والی آیات تھیں وہ تبدیل آج بھی نہیں، آج بھی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال کس میں ہے؟ تورات میں ہے، تورات میں ہے۔ یہ یہاں پر وقف ہے، آگے نیا جملہ ہے، آگے جملہ مستانفہ ہے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، یہ جملہ مستانفہ ہے، اور ان کی مثال انجیل میں كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ، یہاں سے جو آگے مثال آ رہی ہے کھیتی والی یہ انجیل میں ہے، پیچھے والی مثال کس میں ہے؟ تورات میں ہے۔ تو انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی کی ساتھ دی، ایک کھیتی ہے اس میں پہلے دانہ ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد وہ تھوڑی سی کمپل نکلتی ہے، پھر تنا نکلتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک وقت آتا ہے کہ درخت اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر کسان اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور مخالفین اس کو دیکھ کے جل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو 1 سے 2 بنے، 2 سے 3 بنے، 40ویں نمبر پہ حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو ہجرت سے پہلے پہلے کزرع اخرج شطأہ ہے، اور ہجرت کے بعد فآزرہ ہے، فاستغلظ، کہ وہ جو نکلی تھی کمپل وہ موٹی ہو گئی۔ یہ حضرات شیخین کے زمانہ خلافت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جب فتوحات پہ فتوحات ہوئی پھر فاستغلظہ، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ درخت اپنے تنے پہ خود کھڑا ہو گیا۔ یہ حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ خلافت میں، اور بعض علماء نے عجب تشریح کی، فرمایا کہ زرع اخرج شطأہ، یہ دور نبوت ہے، فآزرہ،
یہ حضرت صدیق اکبر کا دور ہے۔ فاستغلظ، یہ حضرت فاستغلظ فاستوى على سوقه، یہاں آگے حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم رضی کا دور ہے۔ فاستوى على سوقه، اس سے مراد حضرت عثمان غنی اور حضرت حیدر کرار کا دور خلافت ہے۔ اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دین کی مضبوطی کا دور ہے۔ تو جب دین ایک تناور درخت بن کے مضبوط ہو گیا، اور جب تناور درخت بن جائے پھر ہوائیں اس پہ اثر نہیں کرتی، پھر ہواؤں کے آنے سے وہ درخت ٹوٹتے نہیں ہوتے، پھر اس کو ادھر ادھر کے جھونکے گراتے نہیں ہیں۔ اب یہ درخت تناور مضبوط ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ یعجب الزراع، کسان دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ میری کھیتی پھل پھول گئی ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، کافر دیکھ کے جل رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار میں کفار سے مراد کون ہے؟ کفار سے مراد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، شاتم صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار سے مراد وہ لوگ کہ کافر دیکھ کے جل رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ دراصل لیغیظ بہم الکفار کا مصداق ہے۔ وعد اللہ الذین، اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان سے ایمان والوں سے، عمل کرنے والوں سے۔ اور ان آیات میں کچھ چند صحابہ مراد نہیں ہیں، ان آیات میں صلح حدیبیہ میں جتنے صحابہ شریک تھے بیعت رضوان میں، وہ سارے کے سارے مراد ہیں۔ یہ 1400-1500 صحابہ اس کے اندر مراد ہے۔ اور منہم، آخری آیت میں جو من ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ من تبعیضیہ ہے، بعض صحابہ مراد ہیں، 3-4 نہیں، من بیانیہ ہے کہ یہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو صفات عطا کی تھی، وہ صفات ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔